بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کرتے ہیں جی ملک میں جس طرح کی سیاسی صورتحال اس وقت بن رہی ہے، آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہیں ان الیکشن میں جو اختلافات شروع ہوئے تھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، وہ بڑھتے بڑھتے آگے مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں مسلسل۔ اور ساتھ میں پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر میں جو اعلان کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تین ایسے لوگ جن کا اپنا کوئی حلقہ احباب نہیں ہے، جو کونسلر نہیں بن سکتے، وہ خود اس وقت نظام کی تبدیل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بھی کافی تو تکرار جو ہے وہ چل رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے گزشتہ دنوں جب بیان دیا، اس بیان کے بعد ایک بھونچال سا آ گیا، اور پورا سوشل میڈیا پہ سب ہر جگہ انٹرنیشنل میڈیا پہ تمام جگہوں پہ یہی بحث چل رہی ہے کہ محسن نقوی نے ایسا کیا بیان دیا، کیونکہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ خود ان کا اپنا حلقہ احباب نہیں ہے، ان کو 3.5 سال ہوئے ہیں جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا ہے، اور یہ لوگ پچھلے 40 سال سے 30 سالوں سے حکومتوں میں آ رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اختلافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور نظام کو تبدیل کرنے کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود اس نظام کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا کہ ایک ایسا شخص جس نے صبحوں کی حوالے سے مسلسل جو ہے باتیں کرتے رہے، وہ کون تھے؟ وہ بھی عامر تھے، جن کا اپنا ٹی وی چینل ہے۔ انہوں نے زیادہ صبح کی بات کی، کرتے کرتے اب صورتحال یہاں آ گئی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ بھی صبح کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ملک میں سسٹم فیل ہو گیا، وہ کس نے بات کی؟ وہ بات کی محسن نقوی صاحب، جن کا اپنا ٹی وی چینل ہے، ان کا حلقہ انتخاب بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ اور تیسرے ہیں فیصل واڈا صاحب، اور فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ ان کا اپنا حلقہ نہیں ہے، وہ بھی سسٹم میں مسلسل چھائے ہوئے ہیں۔ جب آتے ہیں ٹی وی چینل پہ بیٹھتے ہیں اور خوب تنقید کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، ملک میں تباہی پھیل جائے گی، اور وہ بھی نظام کی جو ہے وہ مخالفت کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ موجود نظام جو ہے خراب ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نظام لایا کون تھا؟ آپ لوگ ہی تھے۔ اور اس کے بعد جناب گزشتہ دنوں علیم خان صاحب، جن کا اپنا سمجھ چینل ہے، انہوں نے جناب بیان دیا کہ جناب ملک میں سڑکوں کا برا حال ہے، موٹر وے تباہ ہو چکی ہے، اور انہوں نے مظفر آباد میں تقریر کی اور اس کا جواب تو خواجہ آصف نے بہت زیادہ ان کو صحیح طریقے سے دیا، ان کا ایک استعفیٰ دے دیں۔ اب یہ سارے لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے اس نظام سے فائدہ اٹھایا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، اور اگر بات کی جائے نا تو کل میں ایک جگہ پہ پوسٹ پڑھ رہا تھا، وہ لکھا ہوا تھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی سے ملاقات، تمام امور پر تبادلہ خیال۔ اب دیکھیں کہ ہماری جو ٹیم کا کیا حال ہو گیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ بھال کے برابر کرنی چاہیے، یہی نظام ہے۔ نظام اگر خراب ہے تو اس کی ساری ذمہ داری بھی آپ سے سردانوں پہ ہی آئی ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں اگر بات کریں تو عوام کی کون بات کرتا ہے؟ سب اپنے اپنے مفادات میں کھیل رہے ہیں، سب اپنے اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ عوام کے حق میں کس نے بات کی ہے؟ بجلی مہنگی، گیس مہنگے، اس کے علاوہ ٹیکسوں کی بھرمار، اور پٹرول کی قیمتیں تو روزانہ کی بنیاد پر جس طرح بڑھ رہی ہیں اور جس طرح کم ہوتی ہیں، وہ حیران کون صورتحال ہوتا ہے۔ بڑھتی 3 روپے اور کم 60 پیسے، 20 پیسے، 50 پیسے کم ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ایسا نظام آ گیا ہے کہ پیسوں کے بغیر نہ کوئی سسٹم چلتا ہے، نہ کسی کا کام ہوتا ہے۔ ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، ملک کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ عوام جو ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تمام جماعتوں کو لے لیں، آج تک کسی نے سوائے جماعت اسلامی کے، باقی کسی جماعت نے جو حکومت میں بھی رہی ہیں، حکومت کو گرانے میں بھی پیش رہی ہیں، انہوں نے پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کوئی احتجاج کیا؟ بجلی اتنی مہنگی، غریب آدمی جو ہے نا اپنے بچوں کو سکول سے نکلوا رہا ہے،
اپنے زیور بیچ رہا ہے، اس کے پاس کوئی سائیکل ہے وہ بیچ رہا ہے، بجلی کا بل بھرنا ہے جی، کیا کرنا ہے، بل بھرنا ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں جناب کہ گیس کی، گیس ملتی نہیں ہے، گیس ہوتی نہیں ہے، بل آپ دیکھ لیں اتنے اتنے ہزاروں میں آ رہے ہیں۔ تو اس چیزوں کو کس نے دیکھنا ہے؟ سب سے زیادہ تو رونا اس بات پہ آتا ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف، ان کے لیڈر کمپرومائز ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے۔ جب آپس میں بات آتی ہے تو لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، جی آپ نے یہ بات کیا۔ اب تینوں پارٹیاں، استحکام پاکستان پارٹی، علیم خان صاحب حکومت میں وزیر ہیں، محسن نقوی صاحب تنقید کرتے ہیں اس نظام پہ، وہ خود وزیر ہیں، فیصل واڈا صاحب وہ سینیٹر ہیں۔ دیکھیں نا، سارے اپنے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں اور نظام کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بھائی پہلے عوام کو تو کچھ دیں، لوگوں کو تو آپ کاکروچ کہتے ہیں کہ جناب کاکروچ یہ کر دیں وہ کر دیں گے۔ کاکروچوں کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے جو ہے وہ خاموش رہیں گے؟ کچھ کیا ہوتا تو آپ نہ خوف زدہ ہوتے۔ آپ نے یہ بات خوف زدہ ہو کے کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح فارم 47 کی باتیں ہو رہی ہیں، 47 کی، اب دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں بلال بھٹو نے تنقید کی فارم 47 کی، اور اس کے بعد جو ہے آج سعید مدنی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حکومت تو فارم 47 پہ بیٹھی ہوئی ہے، میاں نواز شریف، مریم نواز اور اس کے علاوہ جناب شہباز شریف خود اپنے حلقے ہارے ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے فارم سے، جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہے کہ صدر مملکت فارم 47 کی ذریعے ہی وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو لوگ جیت کے آئے تھے انہوں نے صدارت کے لیے ووٹ کس کو دیا تھا؟ میں تو ہمیں حیرانی کی ہوتی ہے یار، عوام کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، عوام کے معاملات کو اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ آپس میں اب یہ لگے ہوئے ہیں، کل کو یہ سب ایک ہو جائیں گے، لیکن عوام کے مسائل جو کا توں وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ مواصلات کے وفاقی وزیر ہیں، ٹول ٹیکس کتنا، 100 روپے ٹول ٹیکس بڑھا دیا مزید۔ آپ لاہور تک جائیں تو پتہ نہیں کتنے پیسے لگ جاتے ہیں آنے جانے میں ٹول ٹیکس۔ اور اس کے علاوہ آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں، جگہ جگہ جناب جی ٹی روڈ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر مواصلات صاحب بات کرتے ہیں، پھر سڑکیں کس نے بنوانی ہے؟ کس کا کام ہے؟ وزیر مواصلات صاحب کا کام ہے نا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 30 سال میں یہ کام نہیں ہوا۔ آپ نے 3.5 سال میں کون سا تیر مار لیے، کیا کیا ہے؟ آپ تو وزیر حکومت میں وزیر رہے ہیں، بڑے بہت پہنچے ہوئے وزیر رہے ہیں۔ تو صاحب ظاہر ہے جو بات کرتا ہے اس نظام کے خلاف، نظام کے حوالے سے کہاں سے کروائی تھی؟ سب سے پہلے سہیل بڑائی صاحب سے کالم لکھوایا گیا کہ نظام جا رہا ہے اور جولائی کا وقت دیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد یہ صورتحال ہے۔ میرا صرف میں جو ذاتی طور پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو میرا دکھ ہے، جو تکلیف ہے، یار لوگوں کی آمدن نہیں ہے، لوگوں کے پاس 2 وقت روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور پورا سوشل میڈیا، پورا میڈیا دیکھ لیں، کوئی عوام کی بات ہی نہیں کرتا۔ سارے جناب پیپلز پارٹی نے یہ کہہ دیا، نون لیگ نے جواب یہ دے دیا، خواجہ آصف نے جواب یہ دے دیا، اور ادھر سے علیم خان نے یہ بات کر دی، بلال بھٹو نے یہ بات کر دی۔ یار تھوڑا سا کوئی عقل کے ناخن لے، عوام کا ہی سوچ لیں۔ ساری زندگی آپ نے اپنا ہی سوچنا ہے، اپنے معاملات پہ بیٹھ کے حل کرنے ہیں۔ آپ کی تنخواہوں کی بڑھانے کی باری ہے تو 1 منٹ میں پاس کر لیتے ہیں۔ سرائیکی صوبہ بننا ہے، قرارداد پاس ہوئی ہے، پنجاب اسمبلی سے بنائے نا، وہ کیوں نہیں بناتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کام خود نہیں کرنا، اور اس کی سزا جو ہے عام عوام کو مل رہی ہے۔ عام آدمی سفر کر رہا ہے، اس کو مسائل کا شکار ہے، لوگوں کے پاس بچوں کی فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس 2 وقت کی اچھا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جناب 7,000 بچے ایڈس کا شکار ہو گئے ہیں، جس میں سب سے زیادہ تعداد سندھ میں 4,000 بچوں کی ہے ایڈس کا شکار ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھی یہ بچے ان کو ایڈس کیوں ہوئی ہے، کون ذمہ دار ہے، کون ان کو استعمال شدہ سرنجوں کے ذریعے انجیکشن لگاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں ایڈس کے مریض ہیں پاکستان میں، اور بچے اب زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تانے ایک دوسرے کو ایسے دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان میں شہد اور دودھ کی نہریں جو ہیں وہ بہائی جا رہی ہیں۔
تو ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ ان کے آپس کی لڑائی کو انجوائے نہ کیا کریں. یہ دیکھا کریں کہ یہ آپس کی جو آپس میں اختلافات ہیں یہ عوام کی جو اصل ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. باقی دوبارہ جب نظام آئے گا تو یہی حصے دار ہوں گے, عام آدمی نہیں حصے دار ہوگا, یہی حصے دار ہوں گے اس نظام کے میں بھی یہی فٹ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. علیم خان صاحب عمران خان صاحب کے دور میں فٹ نہیں ہوئے تھے, محسن نقوی صاحب اب 3 سال میں فٹ نہیں ہوئے, فیصل واڈا صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ دور میں فٹ نہیں ہوئے تھے, پھر پچھلے دور میں سینیٹر نہیں بنے, وزیر نہیں بنے. تو ہر دور میں یہ لوگ آپس میں ایک ہوتے ہیں, سب کچھ ایک ہوتے ہیں, سب کے مفادات ایک ہوتے ہیں. اگر مفادات نہیں ہیں تو عوام کی خاطر ان کے لیے مفادات ایک نہیں ہیں. تو ناظرین یہ آج بس ایسے ہی میں نے کہا کہ لوگوں کے بارے میں بھی بات کروں. اب کشمیر کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں, کوئی نہ کوئی خبر خیر خبر, سب سے توجہ ہٹ گئی اور نہ اس مسئلے کا کوئی حل کوئی نکل رہا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت کشمیر میں اور سندھ میں آپ جائیں تو سندھ کا کیا حالات بنا رکھا ہے. سندھ میں جناب لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, کراچی میں ٹینکر مافیا, یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا وہاں ہو رہا ہے. اور پھر آپ بلوچستان کو دیکھ لیں, صبح خود حالات پوری کی طرح تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ نہ مل کے بیٹھتے ہیں عوام کی خاطر نہ صبحوں کی خاطر. آپ کہتے ہیں صبح بنانے سے مسائل حل ہوں گے, تو صبح بنانے سے مسائل حل ہوتے ہیں تو پھر آپ تو یہ پہلے کام کر دینا چاہیے تھا. افغانستان میں جو صوبے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے 38 کے 39 صوبے ہیں, پتہ نہیں کتنے صوبے ہیں, وہاں تو امن ہو نہیں رہا. تو اب یہاں کس طرح امن ہوگا؟ پہلے صوبوں کے لیے قراردادیں منظور کروانا پڑیں گی, سندھ اسمبلی سے بھی, پنجاب اسمبلی سے بھی, کے پی کے اسمبلی سے بھی, اور اس کے علاوہ یہ جو بلوچستان اسمبلی سے. کیا تمام صوبوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ وہ لیا جا رہا ہے, تو اس پہ بات چیت چل رہی ہے. تو یہ تو لگتا ہے کوئی ترمیم 18ویں 28ویں ترمیم پاس ہوگی, اس میں کوئی چیزیں ادھر ادھر کر کے ہو سکتا ہے کوئی معاملہ کر لیں. لیکن اصل مدعا عوام کا ہے. عوام کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا, اپوزیشن خاموش ہے. تو میں حیران ہوں, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب, ان کو تو کال دینی چاہیے تھی بھائی ہم لوگ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نکلیں گے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. نہیں, سینٹ میں بھی کوئی آواز نہیں, کچھ نہیں, آواز ہی کوئی نہیں اٹھا رہا سوائے پریس ریلیز جاری کرنے کے. نہ کوئی احتجاج, نہ پہلے ہوتا تھا کہ اپوزیشن احتجاج کرتی تھی, حکومت مجبور ہو جاتی تھی. اب اپوزیشن کی آواز میں وہ نہ دم ہے, خم ہے, نہ کوئی وہ چیز ہے کہ جو کوئی ان کی آواز کوئی سن سکے. جماعت اسلامی نے 7 اگست کو پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں, بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ایک احتجاج رکھا ہوا ہے, اور اللہ کرے ان کا احتجاج جو ہے وہ کامیاب ہو اور حکومت جو ہے ہوش کے ناخن لے, کوئی عوام کے مسائل حل کرے. لیکن سب سے زیادہ غریب مارا جا رہا ہے, ریڑھی والا مارا جا رہا ہے. آپ بازاروں میں چلے جائیں, ہوٹل کھول لیں, دکان کھول لیں, 100 بندے بتھا لینے والے آ جاتے ہیں جناب کہ ہم فلاں افسر سے, فلاں محکمے سے ہیں, فلاں محکمے سے ہیں, ہمیں اتنے دے دو, ہمیں یہ کر دو, بٹے پاس کروا لو جناب, یہ کنڈے پاس نہیں آپ کے, وہ کروا لیں. کبھی جناب آپ کے جناب محکمہ صحت والے آ جاتے ہیں. وہ عوام کا تو برا حال ہوا ہے. آپ جو ٹیکس جو ہے وہ عوام زیادہ سے زیادہ ٹیکس عوام دیتی ہے, سب سے زیادہ ٹیکس